بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 45 ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کی معاشی اقدار اور حلال و حرام، جو کہ قدر تھی اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور آج کا سبق پچھلے سبق کا حصہ دوم ہے۔ چونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے تو اسی تسلسل کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حلال و حرام کا مفہوم پڑھا تھا کہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن میں بیان کردہ جو حرام اشیاء ہیں ان کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ ایسے ہی قرآن میں حلت اور حرمت کے حوالے سے جو اہمیت بیان کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلات بیان کی، کچھ قرآن مجید کی آیات ذکر کی تھی۔ ایسے ہی احادیث کی روح سے جو کون کون سے جانور حرام ہیں ان کی حرمت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور ایک فہرست میں نے آپ کو دی تھی کہ جس میں احادیث کی روح سے جو جانور حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایسے ہی آخر میں ہم نے حلال کی برکت اور حرام کے نقصانات پر بھی گفتگو کی تھی کہ حلال کی کتنی برکت ہے اور حرام کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم صرف دولت میں حلال و حرام کا کردار دیکھیں گے، یا پیدائش دولت میں حلال و حرام دیکھیں گے، ایسے ہی تقسیم دولت میں حلال و حرام دیکھیں گے، اور انتقال دولت میں حلال و حرام دیکھیں گے۔ تو یہ 4 عناوین ہیں آج کے ہمارے اس سبق میں، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صرف دولت میں حلال و حرام، کہ دولت کو خرچ کرنے میں حلال و حرام کی کیا اہمیت ہے، اور کون کون سے شعبے جو ہیں حلال ہیں، کون سے حرام میں، تفصیلات دیکھتے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کے اخراجات ہیں، 2 قسم کے اصراف ہیں۔ ایک حلال صرف ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، اور ایک حرام صرف ہے جس کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کی حلال شکلیں کون سی ہیں۔ پہلی شکل ہے کہ بنیادی ضروریات کے لیے خرچ کرنا، جیسے خوراک ہے، لباس ہے، رہائش کے لیے گھر وغیرہ کی ضرورت ہے، بیماری کی صورت میں علاج کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، یہ ساری بنیادی ضروریات ہیں، ان میں خرچ کرنا حلال ہے۔ ایسے ہی ایک اور شکل حلال صرف کی وہ یہ ہے کہ اپنی استعداد کو بڑھانے کے لیے چیزیں حاصل کرنا، چیزوں کا حصول اور اس پر خرچ کرنا، یہ بھی ایک حلال شکل ہے صرف کی۔ ایسے ہی بچوں کی پرورش کرنا، پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، یہ بھی خرچ کرنے کی، صرف کرنے کی ایک حلال شکل ہے۔ ایسے ہی معاشرتی فلاح کے کام کرنا، پڑوسیوں کی خدمت کرنا، مسافروں کی خدمت کرنا، مہمانوں کی خدمت کرنا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی والے معاملات رکھنا، سماجی خدمات فراہم کرنا، سماج میں بہتری کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حلال شکلیں ہیں صرف کی۔ ایسے ہی بھلائی کے کام کرنا، معاشرے میں کوئی بھلائی کا کام کر دینا، کہیں پہ نلکے کی ضرورت ہے نلکا لگوا دینا، یا اس طرح کے اور بھی بہت سے بھلائی کے کام ہیں، کوئی تعلیمی ادارے قائم کروا دینا، اسپتال قائم کروا دینا، ان میں خرچ کرنا، یہ بھی صرف کی حلال شکلیں ہیں۔ ایسے ہی تبلیغ دین، یہ بھی ایک حلال شکل ہے خرچ کرنے کی، کہ تبلیغ دین پر جو اخراجات ہیں وہ حلال جگہ صرف ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی جہاد کے لیے خرچ کرنا، جہاد میں اسلحہ وغیرہ پرووائڈ کرنا، مجاہد تیار کرنا، یا اپنی رقم لگانا مجاہدین کے لیے کھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حلال صرف کی شکلیں ہیں۔ ایسے ہی کچھ شکلیں صرف دولت میں حرام بھی ہیں، جیسے اسراف اور تبذیر ہے، فضول خرچی کر دینا، بے جا اپنی رقم اڑا دینا، یہ حرام شکل ہے اسراف کی، صرف کرنے کی۔ ایسے ہی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا، میری واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، اور ریاکاری کے لیے خرچ کرنا، نمود و نمائش، یہ بھی ایک حرام شکل ہے خرچ کرنے کی۔ ایسے ہی تعیشات کے لیے خرچ کرنا، اپنی عیش پرستی میں رقم کو خرچ کرنا، یہ بھی حرام شکل ہے۔ ایسے ہی حرام اشیاء کی خرید و فروخت میں اپنی رقم لگانا، جیسے اللہ و لعب کا سامان خرید لینا، اب یہ حرام شکل ہے خرچ کرنے کی۔ سونے چاندی کے برتن خریدنا تاکہ ان میں کھایا پیا جائے،
تو یہ بھی ایک حرام شکل ہے، چونکہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا ہی حرام ہے تو ان پہ خرچ کرنا تو بطریق اولیٰ پھر حرام ہوگا۔ ایسے ہی سور کا گوشت خرید لینا یہ بھی حرام ہے۔ ایسے ہی نشہ آور اشیاء خریدنا یہ بھی حرام صرف کی جگہ ہے، نشہ آور اشیاء خریدنا۔ ایسے ہی شراب وغیرہ خریدنا یہ بھی حرام جگہ ہے جہاں پہ صرف کیا جائے گا۔ تو یہ حلال اور حرام اخراجات کے اعتبار سے کہ کہاں رقم خرچ کرنا حلال ہے، کن صورتوں میں، کن شکلوں میں، اور کن شکلوں میں حرام ہے صرف کرنا، یہ دونوں ہم نے تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ ایسے ہی پیدائش دولت میں بھی حلال اور حرام کا کنسپٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں کہ بس جی نفع کمایا جائے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو، ایسا نہیں ہے۔ پیدائش دولت میں بھی دونوں شکلیں موجود ہیں، حلال بھی اور حرام بھی۔ تو شریعت اسلامیہ نے حلال کی اجازت دی ہے، حلال کا حکم دیا ہے، اور حرام سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ تو پیدائش دولت کی کون سی شکلیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں دیکھتے ہیں۔ تو پیدائش دولت کی جو حلال شکلیں ہیں ان میں سے ایک ہاتھ کی کمائی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا، اپنی طاقت کو استعمال میں لاتے ہوئے کمانا، چاہے جسمانی طاقت ہو چاہے دماغی طاقت ہو، اپنی محنت سے کما کر کھانا، یہ ایک حلال ذریعہ ہے پیدائش دولت کا۔ ایسے ہی ایک اور ذریعہ حلال کان کنی ہے، کانوں کو کھود کر اپنی ہاتھ کی محنت سے کمایا جاتا ہے، یہ بھی ایک حلال ذریعہ ہے پیدائش دولت کا۔ ایسے ہی زراعت و تجارت ہے، زراعت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، زمین میں بیج بونا، پھر اس پر فصل اگنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، پھر اس کو کاٹنا، اور پھر یہ بھی ایک زراعت جو ہے حلال ذریعہ ہے۔ تجارت، چیزیں خریدنا اور پھر ان کو بیچنا اور منافع کمانا، یہ بھی ایک پیدائش دولت کا حلال ذریعہ ہے۔ ایسے ہی ملازمت اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں حلال طریقے سے ہوں، تو پھر یہ ساری کے سارے حلال ذرائع ہیں پیدائش دولت کے۔ ایسے ہی قانونی وراثت کہ وراثت میں کسی چیز کا مل جانا، دولت کا مل جانا، یہ بھی ایک حلال شکل ہے پیدائش دولت کی۔ ایسے ہی کوئی چیز ہبہ مل جانا، وہ بھی ہبہ مل جائے یا کوئی تحفہ مل جائے، ہدیہ مل جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں حلال ذرائع ہیں پیدائش دولت کے۔ تو جیسے یہ حلال شکلیں ہیں پیدائش دولت کی، ایسے ہی پیدائش دولت کی اسلام نے واضح طور پر حرام شکلیں بھی بیان کی ہیں کہ حرام شکلوں سے، حرام صورتوں سے پیدائش دولت نہیں ہو سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے اس پر مکمل طور پر پابندی لگائی ہے۔ پیدائش دولت کی جو حرام شکلیں ہیں ان میں سے تمام حرام اشیاء کی خرید و فروخت، جیسے شراب ہے اور نشہ آور اشیاء ہیں، تو اس طرح سور ہے، خنزیر، ان کا گوشت، تو جتنی بھی اسلام نے چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، ان کے ذریعے پیدائش دولت کرنا بھی حرام ہے۔ ایسے ہی رشوت، یہ بھی پیدائش دولت کا ایک حرام ذریعہ ہے۔ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کا کام کرنے کے بدلے میں اسے پیسے بٹورنا، اس سے رقم وصول کرنا، یہ بھی رشوت کہلاتی ہے۔ غصب، کسی کا مال چھین لینا، خیانت کرنا کسی سے، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے اور اس کی امانت سے آپ خود استعمال کر لیں، خود خرچ کر لیں اور اس کی امانت میں خیانت کر دیں، یہ بھی پیدائش دولت کا ایک حرام ذریعہ ہے۔ سود، یہ بھی ایک حرام ذریعہ ہے پیدائش دولت کا۔ بت فروشی، بت بنا کر بیچنا، یہ حرام ذریعہ ہے۔ فال گیری کرنا، فال نکلوانا، ان کے ذریعے کمائی کرنا، توہم پرستی اختیار کرنا، احتکار، ذخیرہ اندوزی کر کے مال جب مہنگا ہو جائے پھر اس کو بیچنا، تو یہ ایک حرام ذریعہ ہے پیدائش دولت کا۔ ایسی قیمتوں کا جان بوجھ کر بڑھانا، مصنوعی قلت پیدا کرنا کسی چیز کی اور پھر قیمت بڑھا کر مال بیچنا، یہ بھی ایک حرام ذریعہ ہے پیدائش دولت کا۔ ایسے ہی کسی کا استحصال کرنا، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے اس سے خدمت کروانا اور اس سے پیدائش دولت کروانا، استحصال کرنا یعنی کسی کی اجرت پوری نہ دینا، تو یہ استحصال ہے اور شرعی طور پر یہ بھی پیدائش دولت کا ایک حرام ذریعہ ہے۔ تو شریعت نے پیدائش دولت کے واضح احکامات بیان کیے ہیں کہ یہ شکلیں حلال ہیں، ان کے ذریعے کمائی کی جا سکتی ہے، اور پیدائش دولت کے حرام جو شکلیں ہیں، حرام صورتیں ہیں، ان کا تذکرہ بھی شریعت اسلامیہ میں واضح ہے۔ تو ان صورتوں سے پیدائش دولت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں انتقال دولت میں حلال اور حرام کی جو شکلیں ہیں، کہ جیسے پیدائش دولت میں اور صرف دولت میں حلال اور حرام شکلیں موجود ہیں، ایسے ہی انتقال دولت میں بھی یہ دونوں قسم کی شکلیں موجود ہیں، اور شریعت نے دونوں کی مفصل وضاحت کی ہے
کہ کس طریقے سے انتقال میں حلال اور حرام شکلیں پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انتقال کی حلال شکلیں دیکھتے ہیں۔ تو ان شکلوں میں سے سب سے پہلی حلال کمائی ہے کہ کوئی بھی دولت کسی کے پاس سے دوسرے کے پاس منتقل ہو رہی ہے، جا رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ حلال کمائی کے ذریعے جتنے بھی ہم نے پیچھے پیدائشی دولت کے حلال ذرائع پڑھے ہیں وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ تو شریعت اسلامیہ نے حلال اور حرام کا ایک حصار کھینچ دیا ہے کہ ان کے اندر رہ کر تقسیم دولت ہوگا یا انتقال دولت ہوگا تو وہ حلال ہے، ان سے باہر نکلیں گے تو وہ حرام ہے۔ ایسے ہی حرام جو ذرائع ہیں ان میں سے سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے، بے ایمانی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انتقال کی یہ سب حرام ہے۔ یعنی سود کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، منشیات کی اسمگلنگ کے ذریعے، یہ اس طریقے ناجائز طریقوں سے کوئی بھی دولت منتقل ہو تو وہ ناجائز ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے تقسیم دولت اور انتقال دولت کے واضح تصورات پیش کیے ہیں اور واضح حصار کھینچ دیے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ایسے ہی تبادلہ دولت کے حوالے سے بھی اسلامی نظام معیشت میں حلال و حرام کی بنیاد موجود ہے، اور اس میں بنیادی اصول یہ طے پایا گیا ہے شریعت اسلامیہ کی طرف سے کہ وہی تبادلہ درست اور جائز ہوگا جو فریقین کی باہمی رضامندی سے واقع ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو، کوئی اکراہ نہ ہو، بہرحال ان کے دونوں کے رضا سے، دونوں کی رضامندی سے وہ واقع ہوگا تو وہ تبادلہ جائز ہوگا۔ جس میں فریقین کی رضامندی نہیں ہوگی وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں دونوں شکلیں موجود ہیں، حلال اور حرام۔ حلال جو ہے ناپ تول کے پیمانے درست ہوں، پھر جو چیزیں بیچی جائیں گی، خریدی جائیں گی، یعنی ملکیت کا تبادلہ ہوگا تو وہ صحیح ہے۔ اشیاء کے عیب دار ہونے کی صورت میں ان کے عیوب سے گاہک کو مطلع کرنا یہ ایک حلال طریقہ ہے۔ ایسے ہی کاروباری عہد و پیمان جو ہیں وعدے کیے گئے ہیں ان کی مکمل طور پر پاسداری کرنا یہ بھی ایک حلال طریقہ ہے۔ اور حرام جو شکلیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھ لیں تو ملاوٹ کرنا یہ ایک حرام طریقہ ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنا اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ ایسے ہی جن سودوں میں سود نظر آتا ہو یا جوا نظر آتا ہو ان سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ بھی حرام شکلیں ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ واضح طور پر پیدائش دولت ہو، تبادلہ دولت ہو، تقسیم دولت ہو، صرف دولت ہو، تو کیسے شریعت کے، اسلام کے واضح تصورات حلال اور حرام کے موجود ہیں۔ اسلام نے واضح حدود بندی کر دی کہ یہ طریقے حلال ہیں اور یہ طریقے حرام ہیں، چاہے وہ پیدائشی دولت کے ہوں، صرف دولت کے ہوں، تبادلہ دولت کے ہوں یا تقسیم دولت کے ہوں، تو واضح تصورات موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے صرف دولت میں حلال و حرام کے تصورات کے بارے میں گفتگو کی ہے، پیدائشی دولت میں حلال و حرام کے تصورات پر گفتگو کی ہے، تقسیم دولت میں حلال و حرام کے تصورات، اور انتقال دولت میں حلال و حرام کا جو تصور اسلام کی طرف سے دیا گیا ہے اور یا جو حدود بندی کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلات پیش کی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی حلال و حرام کی وضاحت کریں، تو یہ ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ ایسے ہی نیز اس کا معیشت میں کیا کردار ہے، تو یہ جو معیشت میں حلال و حرام کا کردار ہے اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آج کے سبق میں ہم نے کر لی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 46 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے اور سرمایہ اور اس کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔